شام اتر آئی تھی، سردی کچھ بڑھ رہی تھی۔ جاوید گرم کمرے سے باہر نکلا تھا، اس لیے کپکپاہٹ سی محسوس ہوئی۔ سائیکل کا تالا کھولتے ہوئے اس نے زردیدہ نظروں سے دیکھا۔ پورچ میں نورینہ کھڑی اسے ہی تک رہی تھی۔ جاوید کو اس نے ہاتھ ہلایا، جواباً اسے بھی ہاتھ ہلانا پڑا۔ وہ سائیکل گھسیٹ کر گیٹ سے باہر آ گیا۔ اتنی بڑی کوٹھی سے پرانی سائیکل پر بیٹھ کر جاتے ہوئے اسے کچھ عجیب سا لگا۔ جاوید الجھا سا تھا۔ اسے لگتا تھا کوئی جال پھیلا ہے اور اس میں اسے جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گو چائے پر بلانا ایک دوستانہ فعل ہے، لیکن نورینہ کے حالات جانتے ہوئے یہ دوستانہ دعوت بنا مقصد کے نہ لگتی تھی۔ پھر اس کا اور نور احمد کی فیملی کا جوڑ ہی کیا تھا؟ شہر کے جانے پہچانے امراء میں شمار ہونے والے لوگ اتنا جھک آئے تھے کہ دفتر کے معمولی سپروائزر کو اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر رہے تھے۔ وہ بوکھلایا سا تھا۔ نورینہ جیسی خوبصورت اور شائستہ لڑکی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا اسے برا بھی نہیں لگا تھا، لیکن یہ عمل بار بار دہرانے میں جو قیامت تھی وہ ابھی سے بھانپ گیا تھا۔ ایک لمحہ کو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال بھی آیا تھا کہ کاش وہ شادی شدہ نہ ہوتا، لیکن دوسرے لمحے ہی ضمیر نے کوچا دیا تھا اور وہ اپنے آپ سے شرمسار ہو گیا تھا۔ وہ کھویا رہنے لگا تھا، ہر وقت سوچوں میں گم۔ بیوی اور بچے جو اس کی زندگی کا اہم حصہ تھے، جو اس کے بغیر کچھ بھی نہ تھے، اس الجھاؤ کو کیسے محسوس نہ کرتے۔ اس دن فاخرہ چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ چوکی پر جاوید بیٹھا تھا۔ اس کی گود میں بیبی تھی جو اپنی معصوم باتوں سے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جاوید کی نظر فاخرہ کے ہاتھوں پر گئی۔ اس کے ہاتھ گورے تھے، لیکن نفاست و نزاکت جو نورینہ کے ہاتھوں میں تھی، یہاں اس کا فقدان تھا۔ غیر شعوری طور پر دونوں کے ہاتھوں کا موازنہ کرتے ہوئے وہ بولا، تم براؤن شیڈ کی نیل پالش کیوں نہیں لگاتی؟ اس نے مسکرا کر جاوید کی طرف دیکھا، پھر روٹی توے پر اتار کر اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر بولی، ان ہاتھوں پر نیل پالش کیا ٹھہرے گی، براؤن ہو یا ریڈ؟ کیوں؟ 24 گھنٹے تو برتن دھونے، کپڑے دھونے، آٹا گوندنے کا کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ فاخرہ نے ہنس کر کہا، کیوں آج نیل پالش کا خیال کیوں کر آ گیا؟ وہ گھبرا کر بولا، کچھ نہیں۔ پھر اس دن اسے تنخواہ ملی تو وہ فاخرہ کے لیے آف وائٹ سوٹ اور براؤن جرسی لے آیا۔ ان چیزوں کی خرید کا عمل جیسے خود بخود ہو گیا تھا۔ فاخرہ نے چیزیں دیکھتے ہی کہا، اللہ، اتنے پیسے خواہ خرچ کر آئے، آپ کو پتہ بھی ہے کتنی اور چیزیں بنانی ہیں۔ اس کا اشارہ آنے والے بچے کی چیزوں سے تھا۔ فاخرہ نے دیکھا اس بات پر وہ خوش نہ ہوا، گمسم سا ہی رہا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کیا بات ہے جاوید، آپ ان دنوں کچھ پریشان رہتے ہیں؟ وہ چپ رہا، پھر بولا، کچھ بھی نہیں۔ کچھ تو ہے۔ ہاں ہے۔ کیا؟ کچھ نہیں۔ وہ ہنس پڑا، پھر فاخرہ کے بار بار پوچھنے پر بولا، آج مجھے ترقی ملی ہے۔ واقعی؟ وہ حیرانگی سے اسے تکنے لگی۔ ہاں، میں جانتا تھا کہ ترقی ملے گی، لیکن کیوں ملی ہے؟ کام اچھا کرتے ہوں گے۔ اتنی جلدی ترقی ملی تو 1 سال ہی میں مینیجر کے عہدے تک پہنچ جاؤں گا۔ خدا کرے، محنت رنگ ہی تو لاتی ہے۔ اتنی ایمانداری سے محنت کر رہے ہیں، پھل ملتا ہی ہے۔ اور وہ صرف فاخرہ کو دیکھ کر رہ گیا۔ اسے بھنک بھی پڑ جاتی تو اس کی حسین سی دنیا تہس نہس ہو جاتی۔ وہ اپنے آپ کو چور سا محسوس کرنے لگا۔ فاخرہ کو اس نے نورینہ کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن بتاتا بھی کیا؟ یہی تو ادبھیڑ بن تھی۔ جاوید ہنس دیا۔ نورینہ پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے شاید جاوید کی ہنسی بالکل اسلم کی سی لگی تھی۔ چائے کے دوران دونوں باتیں کرتے رہے، بالکل رسمی سی باتیں۔ چائے کا بل جاوید نے پے کرنا چاہا، لیکن وہ بولی، آج آپ میرے مہمان ہیں، جب آپ مجھے دعوت دیں گے تو بل آپ ہی پے کریں گے۔ چائے کے بعد دونوں باہر آ گئے۔ شام اتر رہی تھی، شام ہونے کو ہے، جاوید نے جیسے گھبرا کر کہا۔ اسے فاخرہ کا خیال آ گیا، وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ سرمئی دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، نورینہ بولی، ایک دم ہی ڈوب جاتے ہیں اور تاریکی پھیل جاتی ہے۔ مجھے تاریکی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ جاوید نے دیکھا وہ کچھ ایب نارمل لگنے لگی تھی۔
لیکن یہ شاید جاوید کا وہم تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتا گاڑی تک آیا۔ نورینہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے مسکرا کر بولی، آپ کے سائیکل کا پرابلم نہ ہوتا تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتی۔ شکریہ۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جاوید نے خدا حافظ کہا۔ اب کب مجھے دعوت دے رہے ہیں؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے نورینہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں کیسا جادوئی اثر تھا۔ جاوید اندر ہی اندر کانپ گیا۔ وہ نورینہ کی بات کا جواب نہ دے سکا۔ وہ ایک ادائے دلربائی سے اس پر شوق نگاہ ڈال کر بولی، بہت کنجوس لگتے ہیں۔ جاوید گڑبڑا گیا۔ نورینہ جیسے اپنے آپ سے بولی، یہ بھی فرق ہے آپ میں اور اسلم میں، وہ بڑی فراخ دلی سے خرچ کرنے کا عادی تھا۔ جاوید آہستگی سے بولا، آپ جب چاہیں میری طرف سے دعوت قبول کر لیں۔ کھانا کھلائیں گے یا جو آپ کی مرضی؟ ہلٹن میں کھانا ہو جائے؟ ضرور۔ کب؟ کل؟ ٹھیک ہے، لیکن کیا لنچ یا ڈنر؟ اپنے ڈیڈی سے چھٹی لے دیں تو لنچ پہ آ جائیے گا۔ اوہ چھٹی کی کوئی بات نہیں، ڈیڈی کو کہہ دوں گی۔ بہتر، پھر ہو گیا طے۔ جی۔ وہ مسکرائی اور بولی، اتنی کثر نفسی سے کام نہ لیا کریں۔ جی؟ ہر بات میں جی جی مجھے پسند نہیں۔ جی؟ وہ بے اختیارانہ بولا تو نورینہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ بھی کھسیانہ ہو کر مسکرا دیا۔ خدا حافظ کے تبادلے کے بعد وہ گاڑی نکال لے گئی۔ جاوید آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا سائیکل اسٹینڈ کی طرف آ گیا۔ نورینہ بے حد خوش تھی۔ ممی اور ڈیڈی اسے خوش دیکھ کر پھولے نہ سماتے تھے، اس کی خوشی کا راز جانتے تھے۔ اسی لیے نور احمد نے جاوید پر مراعات اور نوازشوں کی ابتدا کر دی تھی۔ اسے ترقی دے دے کر اوپر ہی اوپر لانے کا سوچ رہے تھے۔ نورینہ کی خوشیوں کی خاطر یہ سودا مہنگا نہیں تھا۔ اس دن نورینہ نے خوبصورت سا لباس پہنا، بالوں کو نئے انداز سے سنوارا۔ اب ایک عرصے بعد وہ اپنی ذات اور اپنی شخصیت پر دھیان دینے لگی تھی۔ آج اس نے جاوید کو گھر پر کھانے کی دعوت دی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے 2-3 ڈشیں بنا کر کچن سے نکلی تھی اور اب تیار ہو کر جاوید کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ممی ڈیڈی کلب جا رہے تھے۔ ان کے کسی مشترکہ دوست کی طرف سے کھانا دیا گیا تھا۔ کھانا نہ بھی ہوتا تو بھی شاید وہ کوئی اور پروگرام بنا لیتے۔ جاوید اور نورینہ کو قریب آنے کے لیے وہ خود بھی تو موقع فراہم کرتے تھے۔ نورینہ نے بڑے اصرار سے جاوید کو آج رات کے کھانے کے لیے مدعو کیا تھا۔ اس نے کترانے کی کوشش کی تھی تو نورینہ روٹھ گئی تھی۔ جاوید کو ڈر لگا تھا کہیں وہ ناراض ہو کر اپنا نروس بریک ڈاؤن نہ کر لے۔ آ جاؤں گا، وہ جلدی سے بولا تھا۔ نورینہ کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ وہ بے اختیارانہ بولی تھی، تم بہت اچھے ہو، بہت ہی اچھے۔ میں نے اسلم کو مس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جاوید اس کی بات سے گھبرا گیا تھا، لیکن دعوت قبول کر لی تھی، اس لیے رات آنا ہی پڑا۔ دعوت پرتکلف تھی۔ نورینہ مختلف ڈشیں سے پیش کر رہی تھی۔ اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بے اختیار ہوئی جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد جب دونوں ٹی وی کے سامنے آ بیٹھے تو نورینہ بڑے جذباتی انداز میں بولی، میں تمہاری ممنون ہوں جاوید، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ وہ آہستگی سے بولا، میں آپ کے کسی کام آ سکا، مجھے اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ نورینہ نے ایک ادائے دلربائی سے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولی، آپ بہت اچھے ہیں۔ شکریہ۔ ٹی وی پر کوئی انگریزی فلم چل رہی تھی۔ جاوید اس میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، ویسے بھی کافی وقت ہو گیا تھا۔ اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ بہت جلدی ہوتی ہے آپ کو جانے کی، وہ بولی۔ ہاں، رات کافی ہو گئی ہے اور مجھے دور جانا ہے۔ ڈرائیور چھوڑ آئے گا؟ نہیں شکریہ۔ تکلف کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی یہ عادت اچھی نہیں، بالکل غیروں کی طرح ہوتا ہے آپ کا رویہ۔ جاوید کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ نورینہ نے جس اپنائیت اور محبت بھرے شکوے سے یہ بات کی تھی وہ محسوس کر کے تھرا گیا، اور شاید پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جس راہ پر چل رہا تھا یہ راہ اس کی متعین راہ سے مخالف سمجھ جا رہی تھی۔ اس کا ضمیر چیخ اٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اپنی عزیز ترین بیوی
اور بچی کی حق تلفی کر رہا ہے۔ وہ نورینہ کے ساتھ مراسم بڑھا کر صحیح راہ سے بھٹک رہا ہے۔ وہ ایک شوہر ہے، ایک باپ ہے، اس کا ایک پرسکون گھر ہے۔ اسے نورینہ سے دوستانہ مراسم بھی بڑھا کر بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اب تک اپنے آپ کو فریب دیتا رہا ہے، نورینہ کے جذبات کو سمجھتے ہوئے بھی اس کے قریب آ رہا تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے من میں شور سمجھ گیا۔ نورینہ جانے کیا کہہ رہی تھی، محبتیں نچھاور کر رہی تھی کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے اصرار پر بھی نہیں رکا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، ایسی جلتی قربتوں سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب نورینہ سے کبھی نہیں ملے گا۔ نور احمد صاحب نے بھی بلایا تو کبھی ان کے کہنے پر بھی نورینہ سے ملنے نہیں آئے گا۔ دامن آگ کی لپیٹ میں آنے سے پہلے ہی وہ دامن سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ وہ نورینہ کو خوشیاں دینے کے لیے اپنی محبوب بیوی کی جھولی میں انگارے نہیں بھر سکتا تھا، اپنی بچی کے لیے مسائل کی آگ نہیں بھڑکا سکتا تھا۔ نورینہ اسے روکتی رہ گئی۔ سڑک کے کنارے ایک لڑکی سے یوں باتیں کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے اصرار پر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نورینہ نے گاڑی چلا دی۔ وہ اس سے اتنے دنوں سے غائب ہو جانے کا شکوہ کرنے لگی۔ جاوید قدرے مضطرب ہوا۔ وہ باتیں کیے گئے اور باتوں ہی باتوں میں گاڑی شہر کے حدود سے باہر آ گئی۔ نہ ہی جاوید نے گھر کا پتہ بتایا اور نہ ہی نورینہ نے پوچھا۔ برج پار کرنے پر وہ خود ہی بولی، اوہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جاوید بھی چونکا۔ ہم بہت دور نکل آئے ہیں، واپس چلیے۔ وہ مسکرائی۔ مجھے لمبی ڈرائیو کا جنون کی حد تک شوق ہے جاوید، کیا آپ کو بھی ہے؟ جاوید ہمت کر کے بولا، معاف کیجیے گا مس نورینہ، میرا تعلق اس طبقے سے نہیں جو اپنی پسند سے زندگی کے کینوس پر رنگ پھیلاتا ہے۔ یعنی؟ وہ ادائے دلربائی سے مسکرائی۔ میں ایک محنت کش آدمی ہوں اور روٹی کمانے کے علاوہ کوئی اور شغل اختیار کرنے یا کوئی شوق پالنے کی استطاعت ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ ہوں۔ جاوید چپ ہو گیا۔ ڈیڈی آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، وہ شوق سے اسے تکتے ہوئے بولی۔ جاوید نے تڑپ کر نورینہ کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرائی۔ میری خاطر وہ بہت کچھ کریں گے مس نورینہ۔ جاوید سنبھلتے ہوئے بولا، ہوں، آپ کو میرے بارے میں شاید کچھ بھی معلوم نہیں۔ اتنا تو معلوم ہے کہ آپ شریف انسان ہیں اور میں آپ کے وجود میں اسلم کا سراپا فٹ کر لوں گی۔ نورینہ، جی، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ او جانے دو جاوید، میرے لیے یہی تسکین کافی ہے کہ مجھے اسلم کا بدل مل جائے۔ نہیں مس نورینہ، نہیں مل سکتا۔ نورینہ کے ہاتھوں کی گرفت ویل پر سخت ہو گئی۔ گاڑی کو ایک جھٹکا سا لگا۔ حیران ہو کر اس نے جاوید کی طرف دیکھا جو بے حد پریشان تھا۔ میں وہ ہکلایا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ممی ڈیڈی نے کھل کر بات نہیں کی؟ ان پر اپنی رضامندی ظاہر نہیں کی؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ نورینہ بولی، میرے ممی ڈیڈی تم سے پر امید ہیں۔ میرے خیال میں تم میں کچھ نہیں کر سکتا مس نورینہ۔ میں شادی شدہ ہوں اور ایک پھول سی بچی کا باپ ہوں۔ باخدا میرا گھریلو سکون تباہ نہ کیجیے۔ میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، آپ کو کسی مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ نورینہ کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے گاڑی روک لی۔ شاید وہ گاڑی پر کنٹرول نہ کر پائی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ جاوید پریشان تو ہوا لیکن اس کے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر بولا، مس نورینہ، میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کو صدمہ پہنچانا مقصود نہیں تھا، لیکن میری پوزیشن بھی دیکھیے۔ میری بیوی ہے، بچی ہے اور میں اپنے حالات سے مطمئن ہوں۔ بڑی آسودہ زندگی گزر رہی ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ او جانے دو جاوید، میرے لیے یہی تسکین کافی ہے کہ مجھے اسلم کا بدل مل جائے۔ نہیں مس نورینہ، نہیں مل سکتا۔ نورینہ کے ہاتھوں کی گرفت ویل پر سخت ہو گئی۔ گاڑی کو ایک جھٹکا سا لگا۔ حیران ہو کر اس نے جاوید کی طرف دیکھا جو بے حد پریشان تھا۔ میں وہ ہکلایا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ممی ڈیڈی نے کھل کر بات نہیں کی؟ ان پر اپنی رضامندی ظاہر نہیں کی؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ نورینہ بولی، میرے ممی ڈیڈی تم سے پر امید ہیں۔ میرے خیال میں تم
میں کچھ نہیں کر سکتا مس نورینا، میں شادی شدہ ہوں اور ایک پھول سی بچی کا باپ ہوں۔ باخدا میرا گھریلو سکون تباہ نہ کیجیے، میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، آپ کو کسی مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ نورینا کا رنگ فک ہو گیا، ایک جھٹکے سے اس نے گاڑی روک لی، شاید وہ گاڑی پر کنٹرول نہ کر پائی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ جاوید پریشان تو ہوا، لیکن اس کے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر بولا، مس نورینا، میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو صدمہ پہنچانا مقصود نہیں تھا، لیکن میری پوزیشن بھی دیکھیے، میری بیوی ہے، بچی ہے، اور میں اپنے حالات سے مطمئن ہوں۔ بڑی آسودہ زندگی گزر رہی ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور دکھ سے بولی، کاش تم پہلے ہی سب بتا دیتے، مجھے صفائی کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ وہ جلدی سے بولا۔ نورینا کا چہرہ کملا گیا، دکھ کے سائے اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ مایوس و محروم ہو کر اس نے ایک دکھ بھری سانس لی۔ بس نورینا، پلیز نارمل رہیے گا، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، مجھے افسوس ہے، لیکن آپ خود سوچئے، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ محبت بھرے دل کیسے ہوتے ہیں۔ آپ اسلم کو اب تک ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، یہ آپ کی بے پناہ محبت ہے۔ آپ بچھڑے ہوئے کو پانے کی کوشش میں سرگرداں ہیں، میں ملوں سے کیسے بچھڑ جاؤں؟ سوچیے مس نورینا، میں اپنی بیوی، اپنی بچی اور اپنے پرسکون گھر کو کیسے تباہ کر لوں؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، سوری۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر بے تعلقی سے پوچھا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ رستہ بتاتے جائیے، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی۔ جاوید کو دکھ بھی ہوا، ایک دکھی لڑکی کو اور دکھ پہنچا تھا۔ زد و رنج جاوید کے لیے یہ دکھ کی بات تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ جاوید نے سوائے رستہ بتانے کے اور کوئی بات نہ کی۔ نورینا نے اسے گلی کے نکڑ پر اتارا، جاوید کا دوسرا گھر ہی تو تھا۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر گاڑی سے اتر گیا۔ نورینا نے گاڑی ریورس کی، پھر بنا کچھ کہے گاڑی نکال لائی۔ وہ ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ نورینا بستر میں اوندھی پڑی تھی، چہرہ تکیے میں چھپایا ہوا تھا۔ دن کافی نکل آیا تھا، وہ پہلے ہی دیر سے اٹھنے کی عادی تھی، لیکن آج تو معمول سے کہیں زیادہ دیر ہو گئی۔ نور احمد کام پر چلے گئے، نوید اور سعید کالج جا چکے تھے۔ ممی گھر کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں گھنٹہ بھر مصروف رہی تھیں۔ آج بھنگن سے صفائی بھی انہوں نے خود ہی کروائی۔ رات کافی لوگ آئے ہوئے تھے، اس لیے سارا ڈرائنگ روم اپسیٹ تھا۔ وہ کام سے فارغ ہو کر نہانے چلی گئیں۔ گرم پانی کے شاور تلے وہ گرم پانی کے ہاتھ سے اپنے جسم کی سستی دور کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ سردیوں میں گرم پانی وافر مقدار میں مل سکتا تھا، اس لیے وہ دیر تک غسل لیا کرتیں۔ تازہ دم ہو کر باہر نکلی تو 10 بج چکے تھے۔ انہیں نورینا کا خیال آ گیا۔ نورینا نہیں جاگی ابھی تک؟ انہوں نے لابی میں جھاڑ پونچھ کرتی گلزار سے پوچھا۔ جاگی ہوئی ہیں تو کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہیں۔ چائے وائے پی لی؟ نہیں۔ کیوں؟ کچھ بولتی ہی نہیں، میں 2 بار چائے کا پوچھنے گئی تھی۔ او کمبخت، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ممی پریشان ہو کر بولی، اپنے تراشیدہ بالوں میں برش چلاتے ہوئے بولی، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رات میں اسے دیکھنے گئی تو وہ سو چکی تھی۔ پتہ نہیں جی، بس بستر میں اوندھی لیٹی ہیں۔ میں نے چائے کا پوچھا تو سر ہلا کر نہ کر دی۔ ممی کو خیال آیا کہ کل شام جب وہ لوٹی تھی تو نڈھال سی تھی، چہرے کی رنگت اڑی اڑی سی تھی۔ رات اس نے کھانے میں بھی شرکت نہیں کی تھی اور مہمانوں کی وجہ سے ممی اٹھ کر اسے دیکھنے بھی نہیں گئی تھیں۔ نوید اور سعید ہی اس کے پاس گئے تھے۔ جب ممی اور ڈیڈی نے پوچھا تو وہ بولے تھے، ٹھیک ٹھاک ہے، سست ہو رہی ہے، کہتی ہے ریسٹ کروں گی۔ وہ مطمئن ہو گئے تھے، اس طرح کے مہمان گھر میں اکثر آتے رہتے تھے۔ نورینا نے ان کی صحبت میں کبھی شرکت نہیں کی تھی۔ رات گئے ممی سے دیکھنے گئیں تو کمرے کی لائٹیں آف تھیں اور نورینا لحاف میں دبکی ہوئی تھی۔ وہ دبے پاؤں واپس نکل آئی تھیں، مباد اس کی آنکھ کھل جائے۔ اب گلزار کی زبانی یہ بات سنی تو متفکر ہو گئیں۔ بالوں میں برش کرتے ہوئے اسے ہر چیز اچھی طرح جھاڑ پونچھنے کی تاکید کی اور خود نورینا کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ نوری، نور بیٹی، وہ کمرے میں آتے ہی بولی۔ نورینا اب بھی اوندھی پڑی تھی اور شدت اضطراب سے پاؤں پر رکھا پاؤں ہلا رہی تھی۔ ممی کی آواز پر اس نے پاؤں ہلانا بند کر دیا۔ ان کی بات کا
اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ قریب آ کر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئیں اور پیار سے نورینا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اٹھو میرے لال، دیکھو تو دن کتنا نکل آیا ہے، سارا کمرہ روشنی اور دھوپ سے بھر گیا ہے۔ نہیں ممی نہیں، اس نے سر اٹھایا اور پھر تکیے پر پٹک دیا۔ نورینا، ممی گھبرا کر بولی، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ اٹھو تو۔ نہیں۔ نورینا، مجھے چھوڑ دیں ممی، چھوڑ دیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ بتاؤ بھی۔ تم جانتی ہو تمہاری تکلیف ہماری تکلیف ہے، تمہیں دکھی دیکھ کر ہم کتنے دکھی ہو جاتے ہیں۔ سکھ میرے نصیب میں نہیں ہے ممی، میں خوامخواہ ہی انہیں پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہوا میں اندھوں کی طرح ہاتھ چلانے سے کچھ پکڑا نہیں جا سکتا۔ ممی نے ایک گہری سانس لی۔ انہیں اطمینان بھی ہوا کہ نورینا ہوش و حواس میں ہے۔ وہ اسے پیار کرتی رہیں، چمکارتی رہیں۔ بڑی مشکلوں سے اسے بستر پر بٹھایا، خود اس کے تکیے کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سر کو اپنی چھاتی سے لگاتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو۔ پیار اور دلاسے نے ہمت بڑھائی۔ نورینا نے کل شام کا واقعہ ماں اذیت انگیز انکشاف کے ممی کے گوش گزار کر دیا۔ جاوید شادی شدہ ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ ہاں، اس کی بچی بھی ہے۔ اور وہ اپنی بیوی، بچی اور اپنے گھر سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ وہ میری خاطر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جو اس کی گھریلو فضا پر اثر انداز ہو۔ ممی چپ ہو گئی۔ وہ بولی، آپ نے مجھے غلط تاثر کیوں دیا تھا؟ کیوں دیا تھا ممی؟ وہ ماں کے کندھے پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ ہمیں خود پتہ نہیں تھا، وہ بڑے دکھ سے بولی۔ ہم نے تو صرف تمہیں خوش دیکھنے کے لیے اسے گھر پر بلایا تھا۔ خوشیاں چھینی نہیں جا سکتی ممی، میں ازلی بدقسمت ہوں، میرے ہاتھ کبھی کچھ نہیں آئے گا۔ مایوسی کی باتیں نہیں کرتے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ ممی نے اسے اپنے ساتھ لگا کر تھپکایا۔ انہیں ڈر تھا کہیں اس صدمے سے وہ پھر حواس نہ کھو بیٹھے۔ چائے پینا پسند کرو گی؟ ممی نے بات بدلی۔ نہیں۔ تو چلو اٹھو، تیار ہو کر باہر نکلو، ناشتہ تو کر لو۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ممی، نورینا نے چند لمحوں بعد کہا، میں اتنی بدقسمت کیوں ہوں؟ نور؟ ممی، میں نے جس شاخ کی طرف ہاتھ بڑھایا اسی پر بجلی گری۔ ایسی باتیں کرنے سے کیا حاصل؟ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے ممی، ایسی باتیں نہ کی تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ممی نے اسے چپ نہیں کرایا۔ کھل کر رونے سے طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، یہ ایک فطری اور قدرتی عمل ہے۔ وہ خود بھی چپکے چپکے آنسو بہانے لگی۔ واقعی ان کی بچی بدقسمت تھی۔ جاوید ہی کے متعلق وہ خود بھی کتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ انہوں نے تو شادی کا بھی پلان بنا لیا تھا۔ وہ چٹ منگنی پٹ بیاہ کرنے والی تھیں۔ جاوید کو جلدی جلدی ترقی دے کر افسرانہ سیٹ تک پہنچانے کا بھی انہوں نے ہی نور احمد سے کہا تھا۔ اب اپنی حماقت پر پچھتاوا بھی آ رہا تھا اور اپنی بچی کے ساتھ اس نئے دکھ پر ذہنی اذیت بھی ہو رہی تھی۔ نورینا رو دھو کر چپ ہو گئی۔ اس کے دبلے پتلے وجود کو اب بھی کسی کسی سسکی پر جھٹکا لگ رہا تھا۔ فاخرہ جاوید کو ہر وقت الجھا الجھا دیکھتی تو سوچوں میں ڈوب جاتی۔ ان دنوں تو وہ خاصا چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھ پاتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ اسے دنوں میں ہی اتنی ترقی ملی تھی کہ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایسا کبھی ہوگا، لیکن جاوید اکاؤنٹ افسر بن کر بھی جھنجلایا ہوا رہتا تھا۔ یہ جھلاٹ اس کے دوست جو اب اس کے ماتحت تھے محسوس کرتے تھے، لیکن اس نے دل کا حال کبھی کسی سے نہیں کہا تھا۔ تینوں اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ رشک فاخرہ کو خود اپنی قسمت پر آتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کتنا اونچا، کتنا باوقار اور کتنا پر اعتماد سمجھنے لگی تھی۔ سر، میں معافی چاہتا ہوں، میں ایسا کوئی محل تعمیر نہیں کروں گا جس کی بنیادیں میری بیوی اور بچی کی زندہ نعشوں پر اٹھیں۔ نور احمد نے ایک پھیکا سا بلند کہکا لگایا۔ پاگل ہو بالکل، اس پیشکش کو ٹھکراؤ نہیں۔ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، سوچ لو۔ شب برات کی کل تو چھٹی ہے، پرسوں جواب دے دینا۔ وہ سرخ چہرے اور انگار سی آنکھوں سے نور احمد کو تکتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں پرسوں جواب دے دوں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو بھئی، چائے آ رہی ہے۔ جی بس شکریہ، مجھے ابھی بازار بھی جانا ہے اور دفتر سے سائیکل لینی ہے۔
ڈرائیور دفتر تک چھوڑ آئے گا، شکریہ، میں چلا جاؤں گا۔ وہ ہاتھ ملائے بغیر جانے لگا۔ نور احمد کو اپنی سکی پر غصہ بھی آیا، لیکن ضبط کر کے بولے، میں پرسوں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ جواب دیے بغیر دروازے کی طرف بڑھا۔ نور احمد کی آواز اسے سنائی دی، حماقت تمہیں بہت نقصان پہنچا سکتی ہے، سوچ لینا۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ کل شب برات نہ ہوتی تو وہ بازار بالکل نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن بیبی نے فرمائش کی تھی، ابو نیا فراق پہنوں گی، ضرور لائیے گا۔ اس نے اپنی سہیلی کا نائلون کی جھالروں اور فیتوں والا فراک ابو کو دکھایا تھا۔ فراک کے ساتھ پٹاخوں کی بھی فرمائش کی تھی، پھلجھڑیاں، انار اور گولے بچے کئی دنوں سے چلا رہے تھے۔ وہ فاخرہ کے لیے بھی کوئی تحفہ لے جانا چاہتا تھا۔ بہت دنوں سے وہ اس سے روٹھی روٹھی تھی، وہ بھی تو بلا وجہ اسے ڈانٹتا رہتا تھا، اپنی پرابلم اسے کبھی نہ بتائی تھی، غصے اور الجھاؤ سے ہمیشہ اس پر برستا رہتا تھا۔ وہ بازار گیا، چیزیں خریدی، فاخرہ کے لیے نیل پالش اور لپسٹک بھی لی اور ایک چھوٹی سی پرفیوم کی شیشی بھی لے لی۔ وہ بہت اپسیٹ تھا، لیکن یہ چیزیں خرید کر اسے اطمینان ہوا۔ ویسے بھی تذبذب اور کشمکش سے نکل گیا تھا، اس لیے پوری توجہ بیٹی اور بیوی کی طرف مبذول کر دی۔ پرسوں اس نے نور احمد کو استعفیٰ پیش کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس نے سوچ کر اطمینان کر لیا، باقی رہی نوکری تو وہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈ ہی لے گا، زیادہ نہ صحیح کم تنخواہ پر ہی کام کر لے گا، اور وہ اس دوران پیش آنے والی ہر مالی مشکل سے ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن وہ پرسوں آ ہی نہ سکی۔ شب برات کو بیبی نے نیلا خوبصورت نائلون کی لیسوں اور فیتوں والا فراک پہنا تو جاوید نے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ میری ننھی سی گڑیا، بادلوں کی شہزادی لگ رہی ہے، ماشاء اللہ۔ فاخرہ نے بیٹی کی نگاہوں میں بلائے لی۔ جاوید بچی کو والہانہ انداز میں پیار کرنے لگا۔ ابو چھوڑے نا۔ بیبی تنگ آ کر اس کے بازوؤں سے نکلی، پھر ماں کی طرف دیکھا اور معصومیت سے بولی، امی اپنی سہیلیوں کو فراق دکھاؤں؟ ضرور دکھاؤ، فاخرہ نے بڑی شان سے کہا۔ محلے بھر میں ایسا فراق کسی بچی کے پاس نہیں تھا۔ اچھلتی کودتی بیبی گھر سے باہر نکل گئی۔ جاوید اٹھ کر اندر آ گیا۔ فاخرہ شام کا کھانا بنانے لگی۔ آج کھانے میں بھی بہت اہتمام تھا، صبح سے وہ کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ختم بھی دلوانا تھا، پوریاں تو بازار سے منگوا لی تھی، حلوہ گھر پر ہی بنا رہی تھی۔ چہکتی مہکتی شام بڑی خوبصورت تھی۔ فاخرہ نے بھی نئے کپڑے پہنے تھے۔ بہت دنوں بعد جاوید اسے خوبصورت لباس میں دیکھ کر مستانی ادا سے مسکرایا تھا۔ فاخرہ گلے کے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، شکر ہے ہوش میں آ گئے جناب۔ ہاں فاخرہ، میں نے اپنے ذہن سے سارے بوجھ جھٹک ڈالے ہیں، جو مالک کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ فاخرہ نے کچھ بولنا چاہا لیکن ڈر گئی، کہیں اچھا بھلا خوشگوار موڈ پھر نہ بگڑ جائے اور برس کے برس اس تہوار کے موقع پر کوئی بدمزگی آنگن میں نہ اتر آئے۔ کھانا کھانے کے بعد فاخرہ اور بیبی پٹاخے اور موم بتیاں لے کر صحن میں آ گئیں۔ جاوید سے ارشد اور ہمایوں ملنے آ گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ گلی کے نکڑ پر کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ چائے کی دعوت بھی دی تھی، لیکن دونوں عجلت میں تھے، کھڑے کھڑے ملنے آئے تھے۔ بیبی نے آنگن میں پٹاخے ڈال دیے، انار اور پھلجھڑیاں، ہوائیاں، گولے، بہت سی چیزیں تھیں۔ موم بتیوں کے 3 پیکٹ بھی تھے۔ پہلے موم بتیاں لگا لیں دیوار پر، فاخرہ نے کہا۔ ہاں امی، پھر میری سہیلیاں بھی آئیں گی تو انار چھوڑیں گے۔ میں پٹاخے جینا اور مینی کو بھی دوں گی۔ امی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں نا؟ دے دینا۔ فاخرہ موم بتیوں کے پیکٹ کھولنے لگی۔ اندھیرا اتر آیا تھا، خنکی کافی تھی، لیکن فاخرہ اور بیبی صحن میں بغیر جرسی اور شال کے پھر رہی تھی۔ نئے کپڑوں پر پرانی جرسیاں پہن کر ان کی نمائش کو داغدار تو نہیں کرنا تھا۔ فاخرہ چارپائی اٹھا کر لے آئی اور اسے بیرونی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس پر چڑھ گئی۔ بیبی موم بتیاں اور ماچس پکڑاؤ، اس نے کہا۔ گلی میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے موم بتیاں بیرونی دیوار پر لگانا چاہتی تھی۔ فاخرہ نے کچھ فاصلے پر موم بتیاں لگانا شروع کیں۔ لوگوں نے ہوائیاں اور پٹاخے چھوڑنے شروع کر دیے۔ شوں شاں اور ٹھوں ٹھاں کی آوازیں زور پکڑنے لگی تھیں۔ امی بس کریں موم بتیاں، پٹاخے چلائیں نا، بیبی شوق سے بولی۔ نہیں بیبی، ابھی نہیں، ابو کو آنے دو۔ فاخرہ نے گھوم کر اسے دیکھا۔ چارپائی کھسکنے لگی۔ اس نے جلدی سے دیوار کو پکڑ کر پاؤں مضبوطی سے جمائے۔ امی ایک پٹاخہ لے لوں؟ بیبی کا شوق بڑھ رہا تھا۔ ابھی نہیں، فاخرہ نے ڈانٹا۔
بیبی پٹاخوں کو الٹ پلٹ کرنے لگی اور فاخرہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موم بتیاں لگانے لگی۔ اس نے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی موم بتی پکڑ رکھی تھی، دوسرے میں انجلی۔ چلتی موم بتی سے وہ پگھلا ہوا موم دیوار پر گراتی اور انجلی موم بتی اس پر کھڑی کر دیتی۔ موم ٹھنڈا ہوتا اور موم بتی جگہ پر جم جاتی۔ اس نے دیوار پر موم بتیاں لگا لیں، پھر چارپائی دوسری دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ مینی کے گھر اور ان کے گھر کی دیوار سانجھی تھی۔ فاخرہ نے دیوار پر سے سر نکال کر ان کے صحن میں جھانکا۔ مینی، اس نے پکارا۔ جی خالہ۔ مینی صحن میں ہی تھی۔ ابو تو نہیں ہے گھر پہ؟ وہ بولی۔ اندر ہیں، میں موم بتیاں لگانے لگی ہوں دیوار پر۔ لگا لو لگا لو، مینی کی امی آ گئیں۔ مینی کے ابا گھر پر ہی ہیں، وہ اندر کمرے میں ہیں، تم لگا لو، باہر نہیں آئیں گے۔ مینی کی امی اور فاخرہ باتیں کرنے لگیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فاخرہ نے کہا، مینی کو بھیج دو ہمارے ہاں، بیبی کے ساتھ یہ بھی پٹاخے چھوڑے گی۔ بہت سارے پٹاخے لے آئے تھے بیبی کے ابو۔ آ جاؤ مینی، آ جاؤ۔ مینی نے ماں کی طرف دیکھا۔ چلی جاؤ، اس نے اجازت دے دی۔ پٹاخوں کو چھیڑنا نہیں، خالہ چلائیں گی تو دیکھ لینا۔ اچھا اماں۔ مینی سر پاؤں سے ننگی بھاگی آئی۔ فاخرہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موم بتیاں لگانے لگی، ساتھ ساتھ مینی کی ماں سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ ابھی آدھی دیوار پر بھی نہ لگا پائی تھی کہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ سارے پٹاخے انار ایک دم چھوٹ پڑے تھے، گولوں کے دھماکے بموں کی طرح ہو رہے تھے، اور بیبی ان جلتے اناروں پٹاخوں پھلجڑیوں کے درمیان آگ کی لپٹ میں آ گئی تھی۔ ہائے ہائے، مینی دیڑھی کے دروازے سے ہی چیخی۔ بیبی بے تحاشا دوڑتے ہوئے نائلون کی فراک میں لگی آگ کو بجھا رہی تھی۔ فاخرہ نے ہائے میں مر گئی کہا کہ چھلانگ لگائی اور تڑپ کر بیبی کی طرف بڑھی۔ صحن میں آگ ہی آگ تھی، بیبی اور فاخرہ کی چیخیں تڑپ رہی تھیں۔ مینی تھر تھر کانپتے ہوئے دروازے پر ہی کھڑی چیخیں مار رہی تھی۔ مینی کی ماں بھاگ آئی، اس کے پیچھے محلے کے بہت سے لوگ بھی گھس آئے، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سبھی دوڑ آئے۔ فاخرہ سینہ پیٹ رہی تھی اور بیبی نائلون کا فراک جل کر بدن سے چپک گیا ہوا تھا۔ چیخیں مارتے مارتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ لوگوں کو جمع ہونے اور جاوید کو خبر ہونے تک بیبی کا آدھا چہرہ جھلس چکا تھا اور جسم کا دایاں حصہ جلے ہوئے فراک سے چپک کر جل چکا تھا۔ ایک قیامت تھی۔ جاوید پاگلوں کی طرح جھلسی ہوئی بچی سے لپٹ رہا تھا۔ فاخرہ بے ہوش ہو گئی تھی اور لوگ جاوید کے ہاتھوں سے بچی کو چھین کر جلدی جلدی ہسپتال لے جانے کے لیے شور مچا رہے تھے۔